ذوالنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذوالنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد ان کے آنکھ میں کچھ بیماری شروع ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد وہ نابینا ہو گئی، یعنی ان کی آنکھ چلی گئی. جب کوئی کچھ دکھائی نہیں دے رہا، نابینا ہو گئی، 2 آنکھوں کی اندھی ہو گئی، تو اب مکے کے مشرک مذاق اڑانے لگے. دیکھا نا، بدلہ لے لیے، دیکھ لات عزا بدلہ لے لیے. لات عزا کون ہے؟ وہ اس زمانے کے مورتیاں تھیں جن کی وہ پوجا کرتی تھیں. تو وہ مشرک بولے دیکھ تو ان کی پوجا چھوڑ دی نا، تو ان کی عبادت چھوڑ دی نا، تو ایک اللہ کی عبادت شروع کر لی نا، دیکھ اس لیے تیرے کو ان کی بد دعا لگی، انہوں بدلہ لے لیے، دیکھ تیری آنکھیں چلے گئی. ذوالنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی تھا. دیکھو کیا بولی، نہیں، لات عزا کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ جو میری تقدیر میں لکھا وہی ہوا. اور ایک روایت میں ہے، وہ کہتی ہے کہ لات عزا کا تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی پوجا کون کون کر رہے، تم ان کے ساتھ کیا کر رہے ان کو وہ بھی نہیں معلوم، اور یہ جو میری آنکھیں چلے گئی یہ میری تقدیر کا حصہ ہے، اللہ چاہے تو ضرور لوٹائے گا. اتنا بولنا تھا. ایک روایت میں ہے کہ دوسرے ہی دن اللہ تعالیٰ ان کو اور پھر بینائی دے دیا اور پھر سے آنکھیں آ گئی ان کو. ذوالنیرہ رضی اللہ تعالیٰ. ایمان بھی جیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی فیصلے ویسے کرتا ہے. آج بھی بولتے نا، تم عید کرنا چھوڑ دیے، تم یہ براتا منانا چھوڑ دیے، تم فاتحہ دینا چھوڑ دیے، تم ملیدے کرنا چھوڑ دیے، تم منتاں چھوڑ دیے، دیکھو اب تمہارے بچے بیمار ہو رہے، دیکھو اب تمہارے ساتھ یہ ہو رہا، دیکھو تمہارے کو اولاد نہیں ہو رہی. ہاں کتنے لوگ ہیں تانے دینے والے، ہاؤ جی ہوں گا، ایسا ہے ایسا لگ رہا ہمارے کو. بہت سارے لوگ کیا ہے ناراض ہو جاتے، پھر شکوے شکایتیں کر لیتے، پھر کیا کرتے، اولاد کی خواہش میں، بیماریوں کے کم ہونے کی خواہش میں پھر جا کے مردوں سے مانگنا، عامل بابا پیروں کے سامنے ان کے پیراں پڑنا، تعویذاں باندھ لینا، سب شروع کر دیتے. لیکن یہ ہے اصل میں ایمان والی ذوالنیرہ رضی اللہ تعالیٰ. آج کل ایک مسئلہ یہ بھی چلتا ہے، نہیں جی وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل بول کے تم اس طریقے سے نماز پڑھیں گے، یہ عیدان چھوڑ دیں گے، یہ فنکشنہ میں جانا چھوڑ دیں گے، ایسا فیشن پرستی چھوڑ دیں گے، یہ سب کریں گے تو تمہارے بچیوں کا رشتہ کہاں سے آتا، پھر شادیاں کون کر لیتے؟ یہ زمانے میں ایسا رہے تو چلتا کیا؟ ہاؤ جی چلو کیا کریں گے، راضی رہے رحمان، ناراض نہ ہو شیطان. شیطان کو بھی ناراض نہیں کرنا، رحمان کو بھی راضی کر لینا، تھوڑے نمازاں بھی پڑھ لینا، تھوڑے فیشن پرستی بھی کر لینا، تھوڑے عیداں براتاں بھی کر لینا، تھوڑے روزے بھی رکھ لینا، سب کرنا، دو کو لیتے ہوئے چلنا. جدھر میٹھا ہے ادھر جھک جانا. کیسا ہوتے رشتے، کیسا آتے رشتے، پھر شادیاں کیسے ہوتی، بچیاں کیسا اڑتی. ان کو کوئی فکر نہیں تھی صحابیات کو، ہمارے شادیاں کیسے ہوتی کی، ہمارے بیماریاں کیسا شفا ہوتے کی، ہمارے بچے رہتے کی، ہوتے کی نہیں ہوتے، یہ ٹینشن ہی نہیں تھا. اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ تیرے دین کے لیے ہم اسلام کے آئے، معلوم کر کے آئے، آنکھیں چلے گئی، اللہ تیری تو لے لیا، اللہ کی وجہ سے اللہ نے لیا، آنکھیں چلے گی، اور اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، آنکھیں آئیں گی، آ بھی گئی. ایسا ایمان رکھو، ایسے ارادے رکھو، اللہ تعالیٰ پھر ویسے رشتے بھی دیتا، اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے بھی کرتا. خالی رسمی دینداری کر کے دکھاوے کے لیے تھوڑے نمازاں پڑھنے کے، لوگاں دیکھتے ہیں بول کے جہاں دیکھتے وہاں برقع پہن لے کے، جہاں نہیں دیکھتے وہاں پر فیشن پرستی ویڈیو کے سامنے ٹھہرتے ہوئے اسلام کا مذاق بنائے، تو اللہ تمہاری زندگیوں میں بھی پھر وہی فیصلے کرتا جو مذاق کرتے ہو ہم یا تم. جیسی مذاق کرتے اللہ پھر ویسے مذاق کرنے والے فیصلے کر دیتا. ایسا نہیں کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا. تو یہ صحابیات کی زندگیوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے. پھر اسی طرح زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے زینب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کی بیٹی ہونے کے باوجود کیسی تکلیف اٹھانا پڑا ان کو. یہ بھی بعد میں ہجرت کر کے گئی مدینہ کو، بعد میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد میں، جب وہ مدینہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہی تھی، اونٹ پہ سفر کر رہی تھی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے جب ارادہ کری، کچھ مشرکین کو معلوم ہوا تو ان لوگوں نے کیا ہے، کچھ لوگوں کو لگا دیا ان کو پکڑنے کے لیے. تو پھر حبار بن اسود نام کا ایک مکے کا مشرک تھا، وہ کیا ہے ڈھونڈ لیتا ہے اور تیر مارتا ہے.
یا پھر خنجر مارتا ہے، الگ الگ روایتوں میں بہرحال تیر یا خنجر کی لگنے کی وجہ سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاملہ تھی، حمل سے تھی، وہ اونٹ کے اوپر سے گری، پھر کیا ہے ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا، اور یہ زخم اتنا خطرناک زخم ہوا، زندگی بھر اسی زخم اسی تکلیف میں گزاری، پھر اسی زخم کی وجہ سے کیا ہے ان کا انتقال بھی ہو گیا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے، ایمان بچانے کے لیے جب سفر کر رہی ہے تو یہ تکلیف، حمل کا ضائع ہو جانا، پھر اسی زخم کی وجہ سے کئی سال زندہ رہی، اس کے بعد اسی زخم کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی ان کی بیٹی کی اس کیا ہے تکلیف کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی ایسی تکلیف ہوئی، تو یاد رکھنا یہ سب صحابیات ظلم سہے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے۔ پھر اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹی تھی اس وقت، تو چھوٹی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ایک مرتبہ ابو جہل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارتا ہے، وہ روتے ہوئے جاتی ہے ابو سفیان کے پاس، بولتی ہے کہ دیکھو ابو جہل مجھے مارا۔ ابو سفیان اس وقت اسلام قبول نہیں کرے، لیکن بچی کو لے کے آتے ہیں ابو جہل کے پاس، اس کو غصہ کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، تجھے عقل نہیں ہے، تجھے شرم تک نہیں آتی، ایک چھوٹی بچی ہے یہ، اس کو مارنے کی جرت تو کیسا کرا؟ پھر اس کے بعد وہاں ٹھہر کے بولتے ہیں فاطمہ سے، فاطمہ بدلہ لے، اب تو مار اس کو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پھر ابو جہل کو تھپڑ مارتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ گھر کو جاتی ہے تو پورا واقعہ سناتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کرتے، اے اللہ ابو سفیان کے اس عمل کو ضائع نہ کر، اللہ ابو سفیان کے اس عمل کو تو مت بھلا، بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ شاید اسی دعا کا نتیجہ ابو سفیان کو بعد میں ہدایت ملی، وہ اسلام قبول کر لیے۔ تو بہرحال چھوٹے بڑے جو بھی عورتیں ہیں ان کے اوپر ظلم ہوا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال گزارنا پڑا۔ معلوم آپ کو شیب ابی طالب میں جو تکلیفیں ہوئی صحابیات کو، اس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ کیسی تکلیف؟ 3 سال کوئی بات نہیں کرے گا، جتنے اسلام قبول کرے، جتنے مسلمان ہو گئے ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی کھانا نہیں دے گا، کوئی پانی نہیں دے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی معاملہ نہیں، کوئی شادیوں میں نہیں بلائے گا، پورا بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ۔ آج بھی کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، تم نہیں جاتے درگاہ کے پاس، تم نہیں آتے عرسوں میں، تم مر گئے تو 10ویں 40ویں نہیں کرتے، چلو تم بائیکاٹ، تمہارے کو جنازہ نہیں، ہمارے قبرستان میں تمہارے کو دفنانا بند، تمہارے کو ڈولا بند، تمہارے کو مسجد میں آنا بند، تمہارے شادیوں میں نہیں، تمہارے سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ اس طرح پابندیاں آج بھی لگاتے ہیں کئی جگہ پر۔ ایسی پابندی شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس زمانے میں جتنے اسلام قبول کرے ان سب کو اس طرح بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ بچوں کی، چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں، چیخیں نکل جاتی تھی، عورتوں کی رونے کی آوازیں نکل جاتی تھی، کھانے کے لیے پینے کے لیے نہیں ملتا، جانوروں کے چمڑے، جو جانور کسی درندے نے کسی جانور کو پکڑ کے کھایا ہو، بچا ہوا گوشت کے ٹکڑے، ہڈیاں کھا کے صحابہ زندگیاں گزارے، گھاس کھا کے، پتے کھا کے صحابہ 3 سال زندگیاں گزارے۔ ایسی تکلیف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سہنا پڑا، اس زمانے کی ان مسلمان عورتوں کو بھی سہنا پڑا۔ اس کے باوجود وہ اسلام نہیں چھوڑے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان کو نہیں چھوڑے، وہ اسلام کے پابند تھے، سچے مسلمان تھے۔ ایسی تکلیف آج کوئی دے رہا ہم کو؟ نہیں نا، تو پھر ہم کیوں اسلام کے پابند نہیں ہیں؟ تو پھر کیوں ہم اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دیتے؟ کیوں اسلام سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کم از کم قرآن سیکھنے کا آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کچھ حدیثیں سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اسلام پہ عمل کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم کو تو کوئی ستا رہا نہیں نا جی، کوئی تکلیف نہیں دے رہا نا جی، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھی بہت ساری، کھاتے پیتے، گھر، ہر چیز ہے ہمارے پاس، پہننے کے لیے کپڑے ہے، آرام کی زندگیاں ہیں، اس کے باوجود نہ اسلام کی محبت، نہ اسلام کی فکر، نہ اللہ کے دین کی فکر۔ ذرا سی تکلیف آئی تو پھر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ صحابیات ہیں جن کے اوپر ایسے حالات گزرے۔